بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عباس علمدار کے میلاد کی مناسبت سے تمام مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس مناسبت کے حوالے سے آج کی اس مختصر گفتگو میں فضائل حضرت عباس علمدار کے بارے میں مختصر سی عرض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علمدار کے مقام اور منزلت کے بارے میں مقام اور منزلت اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلْعَبَاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ یوم القیامت، یعنی حضرت عباس علمدار کا جو مقام و منزلت ہے، تمام شہداء جب یوم بروز قیامت کو مشاہدہ کریں گے، حضرت عباس کے مقام اور منزلت کو دیکھیں گے تو وہ ان کے مقام و منزلت پر رشک کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ جو ہے نا انہیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جب ہم زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام پڑھتے ہیں اور اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو یعنی صفات یا خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ بھی دراصل حضرت عباس کی یعنی فضائل اور وہ فضائل کے طور پہ بیان ہوئے ہیں، وہ حضرت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے مثلا وہاں پر آیا ہے اشہد، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس زیارت نامے میں کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ لخلف النبی، یعنی اب دیکھیں اس جو ہے وہ زیارت نامے میں سب سے پہلے جو ہے وہ تسلیم کو بطور فضیلت بیان کیا گیا ہے، اسی طرح تصدیق کو اور وفا کو اور اسی طرح نصیحت کو۔ تو یہ تسلیم یعنی ہر معاملہ میں ہر بات میں حضرت غازی عباس نے امام حسین علیہ السلام کو مقدم رکھا ہے، یعنی ہر مسئلے میں آپ امام وقت کے سامنے یعنی تسلیم ہو کے رہے ہیں، اور اسی چیز کو اسی زیارت نامے میں اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ المطیع للہ وللرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، یعنی آپ مطیع محض تھے، آپ امام وقت کی اطاعت گزاری میں یعنی اپنی زندگی گزار دی ہے، یعنی جسے ایک ولایت پذیری یعنی ولایت کی پیروی میں ولایت کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دی ہے۔ اور اسی طرح یعنی تصدیق ہے، یعنی تصدیق یعنی ہر کام کی تائید کی ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا یعنی شجاع ہونے کے باوجود کسی جگہ پر بھی یعنی اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی ہے، آپ اس کو خطبات جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملیں گے کہ مثلا حضرت عباس نے جو ہے وہ کوئی خطبات دیے ہوں یا نہیں، جو چیز جو ہے نا امام حسین علیہ السلام نے فرما دی ہے آپ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ امام نے فرما دیا کہ آپ نے خیام کی یعنی نگہبانی کرنی ہے، اس کی محافظت کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا حاضر مولا۔ آپ نے کہا آپ نے جو ہے وہ سقائی کرنی ہے، یعنی پانی لے کے آنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ نے کہا حاضر مولا۔ آپ نے سفارت کے لیے یعنی بطور سفیر یعنی 9 محرم الحرام کو جس طرح جو ہے وہ ایک رات کی مہلت مانگنے کے لیے بھیجا گیا، تو آپ نے جو ہے نا وہاں پہ حاضر مولا کہا، یعنی چشم کیا ہے، یعنی ہر کام میں آپ نے حضرت کی تصدیق کی ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی کیلو کال اس طرح کا آپ کو حضرت عباس کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح یعنی وفا ہے، وفاداری ہے، وہ آپ شب عاشور دیکھ لیں کہ جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، یہ میری جان کے دشمن ہیں،
ان کو مجھ سے مشکل ہے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ جو ہے آپ کی ذمہ داری کو میں اٹھاتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ تو وہاں پر جناب عباس نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی وفاداری دکھائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے ہم چلے جائیں، یا اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے جس میں آپ جیسا امام جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور ہم جی کے کیا کریں گے۔ یعنی اپنی وفاداری کا جو ہے وہاں پہ اظہار کیا ہے۔ اور اسی طرح شمر جو ہے جب امان نامہ لے کے آیا کہ میں آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ امان نامہ لے کے آیا ہوں، آپ حسین بن علی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا اے شمر، میں تیرے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اسی طرح وفاداری کا جو درس آپ نے اس وقت دیا جب آپ وہاں پہ دریا پہ پہنچے اور پانی وہاں پہ چولہوں میں پانی لیا، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا، لیکن یہاں تک جو ہے وہ اپنے لبوں کے قریب لائے تو پھر گرا دیا کہ یا فرمایا یا نفس من بعد الحسین ہونی، یعنی حسین بن علی کے بعد زندہ رہ کے عباس نے کیا کرنا ہے، یا عباس جو ہے وہ پانی پی لیں اور اولاد حسین جو ہے وہ پیاسے ہوں۔ اور یہاں سے یعنی وفاداری جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک درس ہے، حضرت کی ایک فضیلت کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے۔ اور وفاداری جو ہے دیکھیں، وفاداری جو ہے وہ دین کے ساتھ وفاداری ہے، دین کے ساتھ وفاداری ہے، امت کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، وفادار رہنا ہے، اور اسی طرح وطن کے ساتھ وفاداری ہے، اور وقت امام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ لہٰذا جس طرح حضرت عباس نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے۔ اور اسی طرح نصیحت، یعنی یہاں پہ نصیحت خیر خواہی کے معنی میں ہے، یعنی آپ نے حضرت عباس نے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ وقت کے امام کی خیر خواہی کرنا چاہیے، اور ہر قدم ان کا امام کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح فضائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، خود اس میں جو ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایک صابر ہیں، اسی طرح حضرت عباس بھی ان تمام مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، یہ صابر بھی ہے۔ اور اسی طرح خود اسی زیارت نامے میں آیا ہے، یعنی اشہد ان، یعنی امام معصوم فرما رہے ہیں اشہد انک لم تہن ولم تنکل، یعنی آپ نے سستی نہیں دکھائی ہے، غفلت نہیں برتی ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آپ نے امام کا ساتھ دیا ہے۔ یہ مختصر سے یعنی میں نے بیان کیے ہیں فضائل حضرت عباس، اس یعنی طولانی ایک فہرست جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ بطور درس بھی ہیں، اور ان یعنی یہ فضائل جو ہے دراصل ان فضیلتوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح حضرت عباس نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے کے یہ مراتب جو ہے وہ مقام حاصل کیا ہے، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے لیے ان چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر ہم جو ہے وہ اس کو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں، اور ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ماحول سازی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔